بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم علم سعادت کے حوالے سے کلاسز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ تو آپ ہمیشہ کے لیے یہ بات یاد رکھیں کہ عاملین حضرات جب کبھی بھی جو کوئی عمل کرتے ہیں، تعویذات تیار کرتے ہیں یا کوئی پڑھائی کرتے ہیں یا کوئی عزیمت تیار کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، جو کوئی عمل بھی کرتے ہیں تو اس کے لیے اسی وقت کا انتخاب کرتے ہیں جس کے لیے وہ وقت مقرر ہوتا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ نحس والے اعمال ہوتے ہیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ سعادت والے اعمال ہوتے ہیں۔ تو سعادت اعمال کو 7 ساعتوں میں کیا جاتا ہے اور نحس اعمال کو جو ہے نحس ساعتوں میں کیا جاتا ہے۔ علم عملیات میں یہ جتنی چیزیں بھی ہیں ان سب کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی تمام محنت بیکار میں چلی جائے گی اگر آپ علم عملیات کے تمام اصولوں کو فالو نہ کریں۔ پچھلی ویڈیوز میں نے آپ کو رجال الغیب کے حوالے سے تفصیلی بتایا تھا کہ جہتوں کا خیال کرنا پڑتا ہے عمل کرتے وقت۔ اگر آپ نے جہتوں کا لحاظ نہ رکھا تو جو مردان حق رجال الغیب ہیں وہ آپ کے عمل کو خراب کرنے میں بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں اور عمل کو ناکام کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا رجال الغیب کی جہت کا خیال کر کے عمل کو کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ساعتوں کا لحاظ کر کے اگر عمل کو کیا جائے تو انشاءاللہ الرحمن عمل میں 100% کامیابی ہوگی۔ تو یہ جو پہلا لیکچر ہے اس میں آپ کو بنیادی چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا اور یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ علم سعادت کی علم عملیات میں کیا حیثیت ہے اور کیا اہمیت ہے۔ تو ہمیشہ کے لیے یہ بات یاد رکھیں کہ ساعت سے مراد کوئی وقت مراد ہے یا لحظہ مراد ہے یا گھنٹہ مراد ہے یا منٹ مراد ہے، لیکن علم عملیات میں ساعت کا اعتبار جو ہے وہ اپنے فارمولے کے ذریعے سے کیا جاتا ہے اور ساعت کو نکالا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے جیسا کہ بعض عاملین نے اس بات کو سمجھ لیا کہ ہر گھنٹہ جو ہے ایک ساعت ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ انشاءاللہ الرحمن میں آپ کو بھرپور گائیڈ کرنے والا ہوں۔ میرے تمام لیکچرز کو آپ بغور سماعت فرمائیں اور لیکچر کے آخر تک، جو کہ اس موضوع علم سعادت پر میں ویڈیوز بناؤں گا، آخر تک میرے ساتھ رہیے گا تو انشاءاللہ الرحمن آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ فن عملیات میں ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے 100% ہر عمل میں کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ صرف اور صرف اس ویڈیو میں اتنا جان لیجئے کہ جو دنوں کے نام ہیں ان کے اعداد کیا بنتے ہیں، پھر ہر دن کے اعتبار سے کون سا سیارہ حاکم ہوتا ہے۔ آپ نے اس موضوع پر بہت سی ویڈیوز سنی ہوں گی، لیکن آپ کو بعض چیزوں کی سمجھ آئی ہوگی، بعض چیزوں کی سمجھ نہیں آئی ہوگی۔ الحمدللہ میری کوشش یہ رہتی ہے کہ میرا ہر طالب علم اس قابل ہو جائے کہ اس کو کتاب کی ضرورت ہی نہ پڑے اور وہ فارمولے کے ذریعے سے منٹوں میں نہیں بلکہ سیکنڈوں میں اس چیز کی تخریج کر کے اور نتیجہ حاصل کر لے۔ تو آج اس موضوع پر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو دنوں کے اعداد ہیں وہ کیا بنتے ہیں اور ہر دن کا جو پہلا سیارہ ہے یعنی طلوع آفتاب کے وقت جو سیارہ طلوع ہو رہا ہوگا اشراق کے وقت میں تو وہی جو ہے صدر سیارہ ہوگا، اس دن کے تمام سیاروں کا حاکم ہوگا۔ تو اس ویڈیو میں صرف اور صرف اتنا ہی سمجھ لیجیے، انشاءاللہ الرحمن اسکرین پر بھی آپ کو چارٹ نظر آ جائے گا، تو آپ اس کی اسکرین شاٹ لے کر اپنے پاس بھی محفوظ کر سکتے ہیں، بعد میں جو ہے آپ اس کا مطالعہ کر کے اس کو ذہن نشین کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن میری کوشش یہ رہے گی کہ آخر تک اس طریقے سے آپ کو گائیڈ کرتا چلوں کہ میرے لیکچر کے ساتھ ساتھ آپ کو اسکرین پر بھی وہ تمام کے تمام جدول اور تمام کے تمام نقوش اور تمام کی تمام چیزیں جو کہ اس سبق سے ریلیٹڈ ہیں وہ آپ کو مل سکیں، تاکہ آپ انشاءاللہ الرحمن اس میدان کے شاہسوار بن سکیں۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دنوں
کے اعداد بتاؤں گا اور دنوں کے حساب سے یہ بتاؤں گا کہ کس دن کا کون سا سیارہ حاکم ہے۔ آپ صرف اور صرف اس ویڈیو میں اتنا سمجھ لیجئے، آئندہ آنے والی جتنے بھی میرے لیکچر ہیں تو اس کا انحصار کچھ نہ کچھ آج کے اس موضوع پر ہے۔ تو ہمیشہ کے لیے یہ بات یاد رکھیں کہ ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں اور ہر زبان میں جو ہے دنوں کے نام ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر علم عملیات میں آپ نے فارسی میں دنوں کے نام یاد کر لینے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے یہ دنوں کے نام پڑھتا ہوں اور اس کے اعداد بھی آپ کو ذکر کرتا ہوں، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ کون سے دن کون سا سیارہ حاکم ہوگا۔ اس اسکرین پر بھی آپ کو وہ جدول نظر آ رہا ہوگا، آپ اس کی اسکرین شاٹ لے کر اپنے پاس محفوظ کر لیجئے۔ تو دنوں میں سب سے پہلا دن جو ہے وہ ہفتے کا ہے، اور فارسی میں ہفتے کو بولا جاتا ہے شنبہ۔ ابھی شنبہ کے جو اعداد ہیں وہ 357 ہیں، جیسے کہ آپ کو اس جدول میں بھی نظر آ رہا ہے۔ اتوار سے مراد یکشنبہ کے اعداد ہیں 387۔ اس کے بعد ہے پیر کو کہا جاتا ہے دوشنبہ فارسی میں، اس کے اعداد ہیں 367۔ اسی طرح منگل کو فارسی میں سیشنبہ کہا جاتا ہے، اس کے اعداد ہیں 422۔ اس کے بعد ہے بدھ کو چہارشنبہ کہا جاتا ہے اور اس کے اعداد ہیں 566۔ اور اس کے بعد ہے پنج شنبہ، جس سے مراد جمعرات کا دن ہے، اور اس کے اعداد ہیں 412۔ اس کے بعد ہے جمعہ کا دن، تو جمعہ کے اعداد ہیں 118۔ آپ ہمیشہ کے لیے جب کبھی بھی کسی کا استخارہ کریں یا آپ علم عملیات میں مریض کا نام، اس کی والدہ کا نام اور دن کا نام جب ایڈ کریں تو اس میں آپ نے ان فارسی اعداد کے اعتبار کرتے ہوئے دنوں کو مراد لینا ہے، اور جو فارسی میں ناموں کو تجویز کیا گیا ہے اس کے اعداد لے کر جو ہے آپ نے مریض کا حساب لگانا ہے۔ تو انشاءاللہ الرحمن آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور آپ کا نتیجہ بالکل ٹھیک آئے گا۔ دوسرا، آپ کو جدول کے بالکل آخر میں نظر آ رہا ہوگا کہ ہفتے کے بالکل سامنے زحل لکھا ہوا ہے۔ تو جیسا کہ دن 7 ہیں تو سیارگان بھی 7 ہیں، یہ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے۔ تو اس سیاروں کے حساب سے دنوں کی ترتیب دی گئی ہے۔ ویسے جیسے کہ آپ سنتے ہیں سیچرڈے، ٹھیک ہے، تو سیچرڈے سے کیا مراد ہے؟ ہم تو صرف سنتے ہیں سیچرڈے، اس سے مراد ہے سیٹرن، اور سیٹرن کہا جاتا ہے زحل کو۔ سنڈے سے کیا مراد ہے؟ سن ڈے یعنی سورج والا دن، اور سن سے مراد شمس ہے، تو اتوار کے دن جو ہے شمس کے ساتھ ہوتی ہے۔ پھر منڈے ہم کہتے ہیں، تو منڈے سے مون مراد ہے، یعنی قمر والی ساتھ مراد ہے۔ تو صدر سیارہ ہفتے کے دن زحل ہے، اتوار کے دن صدر سیارہ شمس ہے، پیر کے دن صدر سیارہ قمر ہے، منگل کے دن صدر سیارہ مریخ ہے، بدھ کے دن صدر سیارہ عطارد ہے، جمعرات کے دن صدر سیارہ مشتری ہے، اور جمعہ کے دن صدر سیارہ زہرہ ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے صدر سیارہ۔ صدر سیارہ سے یہ مراد ہے کہ دن کی جو پہلی گھڑی ہے، دن جیسے ہی سٹارٹ ہوتا ہے طلوع آفتاب کے وقت، تو اس وقت جو سیارہ آفتاب کے ساتھ طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی حاکمیت اور تمام سیاروں پر ہوتی ہے، یعنی اس کے علاوہ جو 6 سیارے ہوتے ہیں اس پر یہ سیارہ حاکم ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے صدر سیارہ۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی کافی کہ میں نے آپ کو آج کی ویڈیو میں دنوں کے نام، ان کے اعداد اور کس دن کا کون سا سیارہ حاکم ہے یہ بتا دیا۔ آپ اس کو ذہن نشین فرما لیجئے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آئندہ دوسرے لیکچر میں۔